نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کو دعا میں اخلاص اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تمام حاجتوں کو اسی سے مانگو، اس کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو، کیونکہ کافر یہ پسند نہیں کرتے کہ اہل ایمان حق پر اور توحید پر قائم رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اہل حق ان کی رعایت کریں اور ان کی خوشنودی کا لحاظ کریں۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو کافروں کی خوشنودی کی فکر چھوڑ دو اور ان کی ناراضگی سے بے خوف ہو کر دین پر مضبوطی سے جمے رہو۔ اس آیت مبارکہ سے دعا کے اندر اخلاص کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ علماء نے اس آیت شریفہ سے عبادت اور دعا میں اخلاص کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ اخلاص نام ہے تمام اعمال صالحہ کو اللہ تعالی ہی کے لیے کیا جائے۔ اخلاص تمام اعمال صالحہ کی جان اور اس کی روح ہے۔ اس کے بغیر اعمال بے روح جسم کے مانند ہیں۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب مکمل توجہ ہو، اس کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین کامل ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد ان دعائیہ کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔